بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے بس تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے تجھ سا سیاغہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں تجھ سا سیاغہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پوچھا گل سے پوچھا گلا چلو آپ آگئے تو پوچھتے پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوب رو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوب رو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو علامہ مفتی اور اہل علم حضرات جو ہوتے ہیں ان کا جو کلام ہوتا ہے وہ بڑا ہی یوں سمجھ لیجیے کہ گہرا ہوتا ہے اس میں بڑی گہرائی ہوتی ہے حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ اظہری صاحب اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کا لکھا ہوا کلام آپ نے اس کلام کو اس سے پہلے کسی دوسری طرز میں ضرور سنا ہے لیکن آج میں اس طرز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اگر کسی کے پاس وہ ہو نکال لیں اس کلام پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے نکال لیجیے تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوب رو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوب رو
تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو، پوچھا گل سے یہ میں کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو۔ اس کے آگے شعر یاد ہے کسی کو یاد نہیں؟ ہاں سبحان اللہ۔ پوچھا گل سے یہ میں نے کہ خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو، کس لیے یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو، یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو، ہنس کے بولا کہ اے طالب رنگ و بو، اللہ 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 اللہ۔ عرض کی میں نے سنبل سے مشک صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو، جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو، جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو، سن کے کرنے لگا دم بدم ذکر ہو، اللہ 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 اللہ۔ جب کہا میں نے بلبل سے اے خوش گلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو، جب کہا میں نے بلبل سے اے خوش گلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو، اے دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو، دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو، وجد میں بول اٹھا وحدہ وحدہ اللہ 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 اللہ۔ اور آ کے چمکے جو جگنو میرے روبرو، آ کے چمکے جو جگنو میرے روبرو، عرض کی میں نے اے صاحب شعلہ رو، کس کی طلعت ہے تو کس کا جلوہ ہے تو، کس کی طلعت ہے تو کس کا جلوہ ہے تو، یہ کہاں جس کا جلوہ ہے یہ چار سو، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ میں نے پوچھا یہ پروانے سے دو میں نے پوچھا یہ پروانے سے دو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو میں نے پوچھا یہ پروانے سے دو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو بتا شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو تو جلتے جلتے کہا اس نے یا نور ہو اللہ 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 آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے مجرموں بے عمل ہے خطاکار ہے آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے مجرموں بے عمل ہے گناہگار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطوا اللہ 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 خوف اور رحمت کے درمیان رہنا یہی ضروری ہے صرف خوف پہ نہ چلے جائیں اور صرف رحمت پہ بھی نہ خوف اور رحمت کی ملی جلی کیفیت اس کے درمیان رہتے ہوئے بندہ زندگی گزارے تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب فرمائے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے جو اشعار لکھے نا نعتیہ وہ جب خوف کی کیفیت ہوتی ہے نا تو اس وقت کیسے اشعار ہوتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ ہے عذاب میں جب رحمت کی کیفیت ہوتی ہے کہتے خوف نہ رکھ رضا رضا تو عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے یہ کیفیات بہت ضروری ہوتی ہے کسی ایک کیفیت میں رہ گئے تو پھنس جائیں گے میرے پیارے بھائیوں میں پھر کہتا ہوں توجہ ذکر کی طرف کرتے ہیں موبائل سے توجہ ہٹا دیں کاش ہم اس بات کو سمجھیں کچھ کلام کی فرمائشیں لکھی ہیں میری آج کی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے سر بڑا بھاری بھاری سا ناک میری بند ہے لیکن چونکہ وقت دیا ہوا ہوتا تو ہم لوگ حاضر ہونا پڑتا تو جب انسان کی طبیعت اچھی نہیں ہوتی نا کبھی تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا تو مجھ سے کوئی ایسا کوئی آپ سے کوئی ہو جائے نا مجھے معاف کرنا ایڈوانس میں میری طبیعت ایسی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں
طبیعت میری ایسی ہے کہ جب حضور کی ثنا خوانی ہو رہی ہو اور کوئی بے توجہی کا مظاہرہ کرے نا تو میری اندر سے جل جاتا ہے. طبیعت میری ایسی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میری طبیعت ایسی ہے. کاش ہم سمجھیں نعت خوانی کیا ہے, کون سا ذکر ہے, کیسی محفل ہے, کاش ہم سمجھ لیں. آئیے مل کے اس کلام میں شامل ہو جائیں. رمضان مبارک کا مہینہ تھا, مکہ مکرمہ تھا, سامنے کعبہ شریف تھا, مسجد پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ کلام وہاں ترتیب پایا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. میری سابقہ ہر خطا میرے مولا, میری سابقہ ہر خطا میرے مولا, تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا, تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, جو تجھ کو بنا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. ہے ادعونی فرمان قرآن میں تیرا, ہے ادعونی فرمان قرآن میں تیرا, تو سن لے میری التجا میرے مولا, تو سن لے میری التجا میرے مولا, تو سن لے میری التجا میرے مولا. اور میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب, میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب, وہ سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا, وہ سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ کلام لکھ کر جب میں ابھی مقطع لکھا نہیں تھا میں نے, اور میں مسجد سے باہر جا رہا تھا, تو جاتے جاتے عادت ہے مڑ کے دیکھنے کی, کعبے کو دیکھنے کی. جیسے میں نے کعبے کو مڑ کے دیکھا نا تو یہ شعر میری زبان پر آیا. امام اعظم ابو حنیفہ, آج دن تھا نا,
امام اعظم ابو حنیفہ. کعبے کو دیکھ کر جو دعا کی جائے نا، جب بھی طے کی جائے تو قبول ہو جاتا ہے. امام اعظم کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں جب بھی دعا کروں قبول ہو جائے. کیا دعا کی؟ جب بھی دعا کروں تو قبول ہو جائے. جب میرا چہرہ پھر گھوم کے کعبے پہ پڑا تو بے ساختہ زبان پہ یہ آیا ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، کمال کا مصرع ہے، کمال کا مصرع ہے، کمال کا مصرع. سبحان اللہ. لوگ تو سمجھتے ہیں بڑا آسان تھا شعر ہے یہ، بہت مشکل بات کی، اونچی بات کی، آگے کی بات کی، بڑی کمال کی. سب سے اولا، اولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سب سے اولا ہیں. اور اعلیٰ کتنے؟ کوئی تقابل ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. اعلیٰ اتنے. اور کرم سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. قرآن شریف میں نا فلا وربک، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا فلا وربک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب میں آپ کا رب ہوں نا، محبوب تیرا رب ہوں، تو تیرا رب ہونے کی قسم. سبحان اللہ. ذرا لے اس میں ذرا ذوق لیں. اللہ فرماتا محبوب تیرا رب ہوں میں، تیرا رب ہوں، تو تیرا رب ہونے کی قسم. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. دو جہاں میں کون دولہا ہے؟ تمہیں تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا
ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلیل القدر بزرگ کمال کے بزرگ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مزار پہ جاتے ہیں تو ایسا سکون نصیب ہوتا ہے بندہ اس کو محسوس کرتا ہے سبحان اللہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ بہت کمال کے بزرگ ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو بندہ سر پکڑ لیتا ہے کیا وہ ہستی تھے وہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے ایک عام بندے کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے نا جہاں پر وہاں سے ایک ولی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں ولی کے مرتبے کی انتہا ہو جائے ادھر سے شہید کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں شہید کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے ادھر سے صدیق کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے جہاں صدیق کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے ادھر سے نبی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں نبی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں سے رسول کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم جو ہیں ان کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں ان کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے حضور کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے اور حضور کے مرتبے کی انتہا تو کوئی جانتا ہی نہیں اللہ کے بات ہی کرتا چپ کر میرے لیے ایسے جانا ہی بولنا دی اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی بات کو دو مصروں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یاد رکھیے گا حدیث پاک میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کا تعلق نہیں ہے شعر سے تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے گا. حدیث پاک میں نمک سالٹ اس کو کھانے کا بادشاہ کہا گیا. نمک اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ جیسی ہوتی ہے. زیادہ ہو جائے تو مسئلہ, کم ہو جائے تو مسئلہ, نہ ہو تو پھیکا. اس کا ایک حساب ہوتا ہے نا, اتنا رہے تو بندہ کھانا اچھا لگتا ہے. نمک کو کہا ہے کھانے کا بادشاہ. ایک تو یہ نمک ہے, اور یہاں جو نمک کی بات کر رہا ہوں وہ نمک نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے. جیسے کہتے ہیں نا نمکی حسن, نمکی حسن, ملاحت والا حسن, حسن ملاحت, یعنی ایسا حسن کہ جب بندہ دیکھے نا تو بس دیکھتا ہی رہے, آنکھ ہٹے ہی نہ, ایسے جم جائے. یہ ہوتا ہے حسن
ملاحت. آج بھی ہم دنیا میں ایسے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ دل کرتا ہے بس دیکھتے ہی جائیں. نہیں ہوتا ایسا. اللہ نے وہ حسن ملاحت عطا کیا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے دیکھتے ہی جائیں دیکھتے ہی جائیں, نظر ہٹتی نہیں. تو بات کیا ہے؟ شہنشاہ سخن کہتے ہیں کہ دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت, تھوڑا سا نمک ان کے نمک دان سے نکالا. یہ سب حضور کی کہ جو حسن ملاحت ہے نا, سب ان کا ایک سمجھو کچھ بھی مطلب ایک ٹچ ہے ایسا نیما. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ ہمارا الحمدللہ یہ معمول ہے کہ ہم کوئی بھی معاملہ ہو ہم حضور کا ذکر ضرور کریں, چاہے غم آ جائے چاہے خوشی آ جائے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم غم میں بھی کرتے ہیں خوشی میں بھی کرتے ہیں. غم میں اس لیے کرتے ہیں کہ غم دور ہو جائیں, خوشی میں اس لیے کرتے ہیں خوشیاں بڑھ جائیں. یہ ذکر ایسا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بات یہ اس ذکر کی کہ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو, ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو, ہے نمکی حسن والا ہمارا نبی, نمکی حسن والا ہمارا نبی, ہے نمکی حسن والا ہمارا نبی, نمکی حسن والا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. آپ نے مشعل تو سنی ہوگی, مشعل جس کو مشعل بھی کہتے ہیں, اصل کیا ہے مشعل؟ وہ مشعل بردار جلوس یاد ہے کسی کو؟ مشعل بڑی ہوتی ہے نا جس کے اوپر ایک آگ لگائی جاتی ہے تاکہ روشن ہو. یاد رکھنا مشعل جو ہے نا وہ خارجی امور کے لیے ہوتی ہے, خارجی امور کے لیے, روڈوں پہ, میدانوں میں, گلیوں میں. اور شمع جو ہے نا وہ خارجی امور کے لیے نہیں ہوتی, وہ داخلی امور کے لیے ہوتی. ٹھیک ہے, شمع بظاہر ہوتی بھی چھوٹی ہے مشعل سے, لیکن یہاں بات اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع بولے کر آیا ہمارا نبی, شمع بولے کر آیا ہمارا نبی. بولو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. ہر سال میلاد آتا ہے, الحمدللہ میلاد مناتے اور مناتے رہیں گے. اللہ یہ سچتا ہماری نسلوں میں باقی رکھے. میلاد کس کا آتا ہے ہر سال؟ بولو نا, کسی اور کا دیکھا ہے؟ کسی اور نبی کا؟ میلاد حضور کا یار منایا جاتا ہے, حضور کا, کسی اور کا نہیں منایا جاتا. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی. ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ. دیکھیں آسمان پر اس وقت تارے ہیں کہ نہیں؟ رات کے وقت, دن میں ہوتے کون بولتا نہیں ہوتے؟ کس نے کہا نہیں ہوتے؟ دن میں تارے ہوتے ہیں, نظر نہیں آتے.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تارے نظر آتے ہیں، دن میں بھی تارے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں دن میں تارے نظر آ گئے. تارے تو ہیں لیکن سورج کی روشنی اتنی ہے کہ چھپ گئے. سمجھو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، ٹینشن نوٹ، اگر تو ان کا ہے ڈونٹ وری، فکر بالکل نہیں. بڑے فرمان موجود ہیں، خدا کی قسم جنہوں نے اعلی حضرت کا وہ رسالہ پڑھا ہے نا جو شفاعت پہ لکھا اعلی حضرت نے حضور کی، اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیں. وہ رسالہ پڑھنا پھر یہ سے سمجھ میں آئے گا. میرے آقا کیا کہتے ہیں برادر اعلی حضرت کہ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب، ورنہ کہیں ہم پہ فدا. جتنا پیار حضور کرتے ہیں نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. قیامت کا دن ہوگا، آقا فرمائیں گے کہ تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے جس پر وہ براجمان ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن میں مصطفیٰ سرقد کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، کہیں میری امت رہ نہ جائے. پھر اللہ کی حکم سے حضور جائیں گے نکال کے آئیں گے، جائیں گے نکال کے آئیں گے، جائیں گے نکال کے آئیں گے، اور سب اتنے نکالیں گے کہ داروغہ جہنم مالک علیہ السلام کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اپنی امت پر رب کے غضب کو نام کو نہ چھوڑا. آج محبت کرو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غیر، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غیر، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. حضرت سکندر لکھنوی صاحب جب میں چھوٹا تھا اور نعتیں پڑھتا تھا تو اس وقت وہ آیا کرتے تھے محفل میں. آپ میں سے شاید ایک دو بندوں نے دیکھا ہوگا، طالبان نے دیکھا تھا، باقی میرے خیال میں کوئی اور یہاں پہ موجود ہوں گا نہیں، شاید کوئی ہو کہ جنہوں نے دیکھا ہو. اور بڑے سادگی والے شاعر تھے، داڑھی تھی، جنہاں کے کالی والی پنجر تھے، کلی والا کرتا ململ کا، اور آ کے پڑھاتے سکندر لکھنوی سے. تو وہ اس وقت کے دور میں جو کلام انہوں نے لکھے بڑے کمال کے لکھے اور بڑے سلیس اور آسان. کہتے ہیں کہ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں.
تقدیر جگایا کرتے گئے جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے گئے جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے گئے جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جب جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں گرداب بلا میں پھنسے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرا کرتے گئے سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں حج کا کچھ واقعہ یاد آ رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے جو حج فرمایا زندگی میں آپ نے ایک فرض حج فرمایا وہ بھی تھا قران حج قران فرمایا عرفات کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے امت کے لیے دعا کی تو اللہ نے عرفات کے میدان میں آپ کی یہ دعا قبول فرما لی کہ جو بھی حج کرے اور آج کے دن وقوف عرفہ کر لے وہ بخشا ہے اس کے سارے گناہ معاف لیکن حضور کچھ اور بھی مانگ رہے تھے تو وہاں اس دعا کو روک دیا گیا تو میرے آقا جب عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو آپ نے وہ دعا شروع کر دی رو رو کے میرے آقا رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں کہ حضور کے اللہ بس حقوق اپنے حقوق بھی معاف کر دے اور بندے کے حقوق بھی معاف فرما دے اس قسم کا کوئی مضمون تھا تو اچانک میرے آقا روتے روتے دعا فرما رہے تھے کہ حضور مسکرانے لگے حضور اشک باری فرماتے فرماتے مسکرانے لگے تو صحابہ کرام نے بھی عرض کی حضور یہ کیا ماجرا ہے ابھی آپ آنسو بہا رہے تھے اور ابھی آپ مسکرانے لگے تو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میں دعا مانگ رہا تھا عرفات میں مانگی اور یہاں مانگ رہا تو اللہ نے یہاں بھی میرے سے فرمایا کہ جو اس آ جائے گا حج کرے گا تو میں ان بندوں کے درمیان بھی صلح کا معاملہ کروا دوں جو مزدلفہ میں بھی آ گیا تو اس بات پر جو نا وہ شیطان جو نا جب دعا میری قبول ہوئی نا تو شیطان اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگا یہ کیا ہو گیا اس کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی شیطان کی اس کہ یہ مٹی ڈال رہا تھا اپنے سر پر یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا ایسا کیا ہو گیا یہ دعا بھی قبول ہو گئی یہ کیا ہو گیا تو مٹی ڈال رہا تھا اپنے آپ پر تو آقا فرماتے ہیں اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی اب حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں سنیے سنیے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں ہے شغل ہمارا شام و سحر شغل جی شغل کو سمجھو شاغل ہونا مشغول ہونا کسے کہتے ہیں کسی کام میں ایسا داخل ہو جانا کہ ذہن دل دماغ سب کچھ اسی میں ہو اور اس کے علاوہ کوئی خیال نہ رہے اسے کہتے ہیں مشغول ہونا کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے
ہم تو پتہ نہیں کیسے سنتے ہیں، پتہ نہیں دماغ کدھر ہوتا ہے، موبائل لگے ہوتے ہیں ادھر ادھر. یہ شکل نہیں، شکل اس کو کہتے ہیں کہ بالکل دل و دماغ کے ساتھ ہر چیز لگی ہوئی اسی پر. تو کیا کہتے ہیں؟ ہے شغل ہمارا شام و سگر اور ناز سکندر قسمت پر کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے گئے. محفل رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں. بخشتی نعت کی دولت میرے آقا نے مجھے اتنا پیارا ہے وزیلا انہیں پانے کے لیے. محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں. ایک اور کلام جو فرمائش میں داخل ہے میں یہ پڑھ رہا ہوں جو آپ نے فرمائشیں کی ہیں بھائی. تو ابھی 2 دن پہلے ہی ایک کلام اعلیٰ حضرت کا ہے اور اس پہ تضمین کے اشعار کچھ میں نے عرض کیے ہیں، وہ پڑھنے کی شہادت حاصل کروں گا، لیکن اگر توجہ سے سنیں گے تو بہت دکھ پائے گا انشاءاللہ، بہت دکھ پائے گا. اصل میں تضمین جو ہے نا وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ شاعر نے کوئی 2 مصرے لکھے ہوں، 2 مصرے کا ایک شعر بنتا ہے، تو ان 2 مصروں میں ایک شعر میں 3 مصرے اور جوڑنا، اور جس طرح انہوں نے لکھا اس کے ردیف قافیے کا خیال کرتے ہوئے، اور اشعار بھی وہ لکھنا کہ جس سے وہ شعر کھل جائے. یہ ہوتا ہے مقصد. یہ نہیں کہ ایک مصرع کہاں جا رہا ہے تو دوسرا کدھر جا رہا ہے تو تیسرا کدھر جا رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ مصرع کھلے، شعر کھلے، کہتے ہیں تضمین. روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا. ہاتھ اٹھا بھی نہ تھا اور مل گیا صدقہ تیرا، واہ کیا جھوم تو کرم شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے، کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے. توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی، قلم توڑ دینا، ایسی بات کر دینا جیسے حالات نے توڑی قلم. توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی
جو لکھنا جانے کے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نہ کوئی تم سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابی نصیب تم جو چاہو وہ خدا چاہے تم اتنے ہو قریب میں تو مالک ہوگا کہ ہو مالک کے حبیب تم جو چاہو وہ خدا چاہے تم اتنے ہو قریب میں تو مالک ہوگا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا 14ویں کی رات 14ویں کا چاند رات تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری والے لباس میں جلوہ فرما تھے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک نظر میں چاند کو دیکھتا ایک نظر میں حضور کو دیکھتا پھر فیصلہ کیا ہوا چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ دیکھے چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تیرا تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نگاہ تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نگاہ کس طرح جائیں کسی اور کے در بہر سوال سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال تیرے ٹکڑوں سے پلے
ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑیں گے صدقہ تیرا چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑیں گے صدقہ تیرا. میں نے کہا نا خوف اور رحمت کی ملی ہوئی کیفیات. گر گناہوں کے سبب تم نے دیا در سے نکال گر گناہوں کے سبب تم نے دیا در سے نکال اس تصور سے ہی ہو جائے تیرے بندے نڈھال. کون رکھے گا تیری درگاہ فقیروں کا خیال تیرے ٹکڑوں سے پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. وسعتیں دی ہیں وسعتیں دی تیرے دامن کو خدا نے اتنی وسعتیں دی تیرے دامن کو خدا نے اتنی ہے اسی بات کی محشر میں شہادوں مچنی ایسی بات کی محشر میں شہادوں مچنی. کیوں کروں فکر تیرے ہوتے میں اپنی کیوں کروں فکر تیرے ہوتے میں اتنی اپنی کیوں کروں فکر تیرے ہوتے ہوئے اتنی اپنی کہ ایک میں کیا مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا. عشق والے لوگ سنیں. کعبہ جان کا ملے حشر میں جب مجھے کو غلاف. حضور کعبہ جان ہے. حضور کعبہ جان ہے اور حضور کا جو چادر مبارک ہے وہ گویا اس کعبے کا غلاف. کعبہ جان ملے حشر میں جب مجھے کو غلاف. ساتھ ماں باپ ہوں احباب بھی ہوں اور اخلاق. اس عنایت یہی شور اٹھے جو
تو دیکھو چور حاکم سے چھپا کر تیرے یاس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا از پے خالق و رحمان و ولی کر دے کے از پے فاطمہ حسنین و علی کر دے کے تو ہے مختار سے جلی کر دے کے میری تقدیر پوری ہو تو بھلی کر دے کے میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا عشق سے دل میرا غنی کر دے کے گم رہوں تجھ میں میری ختم خودی کر دے کے مجھ گناہگار پہ رحمت جھڑی کر دے کے میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے میں ہو اس بات کے دفتر پہ کروڑا پہ کروڑا ہیں جو بے زر میری سرکار انہیں زر دے کے ہے بیٹیاں جن کی کنواری ہیں انہیں پر دے کے ہے چھت نہیں جن کو میسر انہیں ایک گھر دے کے ہے میری تقدیر پوری ہو تو بھلی کر دے کے میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا وہ اس بات پہ دفتر پہ کروڑا تیرا واہ کیا شان بڑھائی ہے خدا نے عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری ثنا کریں گے تیری حمد کریں گے سارے اولین آخرین واہ کیا شان بڑھائی
کریں گے تیری اولیاء، تیری سب حمد کریں گے تیری. دوڑے سب جام بکب بٹنے لگے میں تیری، تو تیرے صدقے مجھے ایک موت بہت گئے تیری. جس دن چھو کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن چھو کو ملے جام چھلکتا تیرا. میرے عیسیٰ تیرے بیمار پہ کیسے گزرے، بے نوا زار پہ لاچار پہ کیسے گزرے. نزعہ کے وقت گناہگار پہ کیسے گزرے. دور کیا جانی بدبار پہ کیسے گزرے. تیرے ہی در پہ مرے بے کس و تنہا تیرا، تیرے ہی در پہ مرے بے کس و تنہا تیرا. کر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمیع، کر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمیع. کرو بیت اپنے رضا کی ذرا تقلید بقی، پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ بقی. تیری سرکار ملاتا ہے رضا حسین کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا. کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سکھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. کچھ سے در در سے سگر سگ سے گئے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ
شامی کے جو سگ نہیں مارے جاتے اس نشانی جو سگ نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا دل آتا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے دل آتا کو رضا تیز نمک کی دھن گئے تو ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا واہ کیا مرتبہ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا باج کس نگر سے سہتا نہیں دریا تیرا اور محبوب ہے ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا کون سی کشت پہ برسا نہیں جانا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے کسی تیرا نے پایا نہ کنارہ تیرا کسی طرح نے پایا نہ کنارہ تیرا گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے گلشن ہند ہے شاداب کلیجے
ابر کرم زور برسنا تیرا ماہ ہے ابر کرم جوش برسنا تیرا پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنے در پاک دکھا دے پیارے آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا ذل حق غوث پہ ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ پر سایہ گستر سر خود نام پہ سایہ تیرا سایہ گستر سر خود نام پہ سایہ تیرا تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع یہ دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ بغداد میں جاری وہ تیرا چشم فیض بڑا کمال کا شعر سنیے گا کیوں نہ بغداد میں جاری وہ تیرا چشم فیض چشمہ دیکھا ہے نا کیسا ہوتا ہے دریا بڑا ہوتا ہے چشمہ نہر بڑی ہوتی ہے دریا ٹھیک ہے نا سنیے گا کیوں نہ بغداد میں جاری تیرا چشم فیض بحر بغداد ہی کی لہر ہے دریا تیرا بحر بغداد کی لہر ہے دریا تیرا لہر کو سمندر سے کیا نسبت ہے سمندر کے آگے لہر کیا میرے غوث پاک کی تو شان ہی اونچی ہے بحر بغداد کی لہر ہے دریا تیرا کرسی ڈالی تیری تخت شگ جینا کے حضور کرسی ڈالی تیری تخت شہ جینا کے حضور کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا
قدم غاص لیا ہے سر بل علی رأسی وعینی، اس پر نے تو فرمایا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، علی رقبت گردن پر، گردن پر اس پر نے کیا فرمایا؟ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ خراسان کی وادیوں میں جب سنا، کون سا موبائل تھا، کون سا نیٹ ورک تھا، کون سے سگنل تھے؟ سبحان اللہ کہو یار، کیسی کمیونیکیشن۔ غوث پاک بغداد میں اعلان کر رہے ہیں اور آپ خراسان کی وادیوں میں، یعنی کہ بڑے بڑے ولی کہیں بھی ہونا ہوتے ہیں غوث پاک کی برکت نہیں ہوتی۔ ہاں یاد رکھنا اس بات کو۔ غوث پاک نے کہا میں تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر، سنا کہا حضور گردن کی بات کرتے ہیں، بل علی راس وعینی، حضور میرے سر پر بھی ہو، میری آنکھ پر بھی آپ کا قدم، آپ گردن کی بات کرتے ہیں حضور، یہ آنکھ بھی، یہ سر بھی حاضر ہے۔ تو جب سے تو نے قدم غاص لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا، محی الدین غوث ہیں، دین کو زندہ کرنے والا، اور معین الدین دین کے مدد کرنے والا۔ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ محفوظ عقیدہ تیرا، کیا مرتبہ غاص ہے بارا تیرا، اونچے اونچوں کی سروں سے قدم آلا تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رحم الراحمین۔ پروردگارہ بادشاہ بندہ نوازا، اپنے کرم سے ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے کوشش کی کہ باادب ہو کر اس ذکر کو سنیں، اکا دکا کئی ایسے تھے جو ادب اس طرح نہیں کر سکتے تھے، یا اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ ہمیں تیرے محبوب کا ذکر کا ادب نصیب فرما۔ یا اللہ، آج ہمیں اس بات کا اپنے اندر یہ بھرپور اپنا ذہن بنانا نصیب فرما دے کہ آج کے بعد جب بھی محفل میں جائیں، سارے کام کاج سے فارغ، موبائل سے فارغ، بس تیرے محبوب کے ذکر کے لیے جائیں۔ ایسا ذوق نصیب فرما، ایسا شوق نصیب فرما، اور ہمیں یقین ہے اللہ تو ہماری بہتری چاہتا ہے، تبھی تو یہ محفلیں دے رہا ہے۔ ہر ایک کو تو کہاں ملتی ہے، اللہ تو یقیناً بدائی چاہتا ہے، تبھی تو یہ عطا کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب کے ذکر میں رکھ، ہمیشہ اس کے ذکر میں رکھ، محبوب کے محبوب کا ذکر کرتے رہے، محبوب کے لاڈلے بیٹے غوث پاک کا ذکر کرتے رہے، اولیاء کا ذکر کرتے رہے، اور ان سے فیض پاتے رہے، اپنی مشکلوں کو دور کرتے رہے، اپنی پریشانیوں کو دور کرتے رہے، مشکلات کو آسان کرتے رہے۔ یا اللہ، تیرے ان نیک بندوں کی اگر توجہ نصیب ہو جائے، اللہ ہمارے کام بن جائے، ہماری بگڑیاں بن جائے، اللہ بکرم فرما، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دوست محمد فرحان موتی والا، یا اللہ ان کے والد صاحب انتہائی شدید بیمار ہیں، اللہ تو ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ، تو ان کے لیے آسانیاں فرما دے، پروردگار تو ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اور جو میرے دوست احباب بیمار ہیں، یا اللہ تمام کو شفا دے، تمام کو شفا دے۔
یا اللہ اس محفل کو منعقد کرنے میں جن جن بھائیوں نے جن جن لوگوں نے یا اللہ حصہ لیا تمام کی یا اللہ ان کابشوں کو قبول فرماتے اور رب کریم سجاد بھائی کے والدین مرحومین کی یا اللہ بخشش فرما اور رب سجاد بھائی کی اہلیہ مرحومہ کی اہلیہ سجاد بھائی کی اہلیہ کے مرحوم والد صاحب یا اللہ ان کے لیے بھی یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ بخشش فرما یا اللہ سجاد بھائی کے تمام بھائی بہن رشتہ داروں کو اللہ کو صحت عطا فرما بالخصوص یا اللہ سجاد بھائی کی بڑی بہن وقار کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا یا اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما اے رب کریم پروردگار ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرما اور اپنے کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت کر اور اسے ہماری نسلوں میں قیامت تک باقی فرما ہماری نسلوں سے کوئی بد دین بد مذہب گستاخ پیدا نہ کرنا یا رب کریم ایمان عشق رسول ادب کو صحابہ اور اہل بیت کے ادب کو ان کی محبتوں کو قیامت تک ہماری نسلوں میں باقی فرما یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جسے تو راضی رہے ہمیں ان کاموں سے بچا لے رب کریم جسے تو ناراض ہو جائے ہماری پریشانیاں دور کر دے ہمارے آنے والے معاملات کو یا اللہ بہتر فرما دے اے خفیہ تدبیر کرنے والے ہمیں اپنے قہر سے بچا لے ہمیں اپنے قہر سے بچا لے اپنی ناراضگی سے بچا لے یا اللہ اپنی رحمت نصیب فرما رحمت کاملہ نصیب فرما جتنے یہاں موجود ہیں تمام کی جائز مرادیں پوری ہوں پاکستان کی خیر عالم اسلام کی خیر ہمارے بزرگوں کی خیر ہمارے علماء کی خیر عوام کی خیر بالخصوص یا رب کریم قرآن مجید سورہ بقرہ سورۃ الانعام سورہ یاسین 25 مرتبہ 25,000 مرتبہ درود پاک یہ جو کچھ پڑھا گیا تمام کو قبول فرما لے اس کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما ان کے صدقے میں تمام انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعات تابعین ائمہ مجتہدین فقیرین مبلغین محققین مؤسسین قادیہ چشتیہ تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما تمام مرحومین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما آمین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دو تین شعر پڑھی سلام کی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سبحانی چمچا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت لاکھوں سلام غوث اعظمی و متقابا نقا جلوے شان قدرت لاکھوں سلام شافعی شافعی مالک احمد امام حنیف چاروں باغ امامت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا الرحمن يا رحيم يا كريم يا سلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.